حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند عادات مبارکہ کے بارے میں جانیں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنایا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو نگاہ زمین کی طرف رکھتے اور دائیں بائیں نہ دیکھتے۔ کسی چیز کے ٹوٹ جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ نہ فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت کسی کے گھر جاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہ جاگتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تو چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کی مہمان نوازی بنفس نفیس کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے، دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے۔ اگر کسی کا نام پسند نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا نام تبدیل کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جاتے۔ جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرکت ضرور فرماتے۔ 3 دن سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف ختم نہ کرتے۔ نفلی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ چھپ کر کیا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے ملتے تو مصافحہ کرتے اور دعا دیتے۔ جب کھڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آتا تو بیٹھ جاتے اور بیٹھے ہوئے غصہ آتا تو لیٹ جاتے۔ بچوں کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سلام ضرور کرتے۔ خوشی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں مبارک نیچی کر لیتے۔ 3 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آدمیوں کو بھی بچائے رکھتے۔ نمبر 1، کسی کی مذمت نہ فرماتے۔ نمبر 2، کسی کو آر نہ دلاتے۔ اور نمبر 3، کسی کے عیب تلاش نہ کرتے۔ اپنے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے لیے، اور نمبر 2، گھر والوں کے لیے، اور نمبر 3، نفس کی راحت کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تو بہت نرمی اور خاطرداری فرماتے اور ہنستے بولتے۔ گھر کے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو مصروف رکھتے، جیسے گھر کی صفائی، مویشیوں کو چارہ دینا، بکری کا دودھ دونا، خادم کے ساتھ مل کر کام کرنا، اپنا جوتا خود سی لینا اور پیوند لگانا وغیرہ۔ شروع شب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے اور نصف شب کے شروع میں جاگ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرتے اور وضو فرماتے۔ اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات ہی میں مصروف رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تو دانا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے۔ سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نہ کوئی سورت ضرور پڑھتے۔ کبھی چت لیٹتے اور کبھی پاؤں پر پاؤں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے۔ عشاء سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ سوتے۔ سونے سے پہلے وضو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور فرماتے۔ رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرما ضرور لگاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان عادات کو اپنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔